خوش آمدید لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور نیکسٹ ناول کا بھی انتظار ہوگا۔ تو آج میں ناول شروع کرنے جا رہی ہوں رنگ تیری چاہت کا، اینڈ دس ناول واز ریکویسٹڈ بائی رنجنا گپتا جی۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ وہ ابھی لنچ کر کے ریسٹورنٹ سے نکلا ہی تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی نے اس کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرائی تھی۔ لائٹ پیچ کلر کا شارٹ فراک پہنے، گلے میں لاپرواہ انداز میں دوپٹہ رکھے، اپنے بالوں کو ہوا کی شرارت سے بچاتے ہوئے وہ کسی سے بات کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے رہنے پر مجبور ہوا تھا۔ ارتضیٰ پیچھے سے کاشان کی آواز دینے پر ہوش میں آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ کر کاشان نے پوچھا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا اور کاشان اس کی اب نارمل حرکت پر حیران ہوتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ وہ آج کی اپنی حرکت پر خود حیران ہوا تھا اور شرمندہ بھی، کیونکہ اس کے نزدیک لڑکیوں کو گھورنا غیر اخلاقی حرکت تھی۔ نہ جانے کاشان نے کیا سوچا ہو۔ وہ خود کو کتنی ہی بار سرزنش کر چکا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ اس لڑکی کو ہی سوچ رہا تھا۔ اس لڑکی کا ہنستا ہوا عکس اس کی آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا، باوجود کوشش کے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس دوران وہ کتنی ہی سگریٹ سلگا چکا تھا، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سین چینج۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کا اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ جونکی تو کھڑکی کے پاس کھڑی رہی تھی۔ کھانا کھا لو زالے، پاپا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ زالے، ان کے پھر سے پکارنے پر ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے اس نے تبریز صاحب کو دیکھا تھا۔ ان کے پھر سے پکارنے پر ڈب ڈبائی ہوئی آنکھیں اس نے تبریز صاحب پر مرکوز کی تھی۔ وہ اسے اپنے سے لگاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ زالے، جو ہوا وہ رب کی رضا تھی بیٹا، اور مرنے والوں کے پیچھے خود کو اذیت دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ اسے آرام سے سمجھا رہے تھے، لیکن اس کے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے خود بھی آبدیدہ ہو گئے تھے۔ تب ہی یشل بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بھی یہ منظر دیکھ کر اپنے آنسو نہیں چھپا سکی تھی۔ دیکھو زالے، صرف تم نے ہی اپنی ماں کو نہیں کھویا، یشل کی بھی ماں تھی وہ۔ اس نے ان دونوں میں خود کو سنبھال لیا تھا۔ دیکھو زالے، صرف تم نے ہی اپنی ماں کو نہیں کھویا، یشل کی بھی ماں تھی وہ۔ اس نے ان 2 دنوں میں خود کو سنبھال لیا ہے، لیکن تم کیوں اس طرح کر کے اپنی ماں کو اور ہم سب کو تکلیف دے رہی ہو؟ کھانے کا نوالا اسے کھلاتے ہوئے وہ پوچھ رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پاپا کی خاطر اس نے وہ نوالا کھا لیا تھا۔ ہمت کرو بیٹا، ابھی تو بڑی لمبی زندگی کاٹنی ہے تمہیں اپنی ماں کے بغیر۔ کھلاؤں میں گھورتے ہوئے وہ اسے نہیں جائے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پاپا کی خاطر اس نے وہ نوالا کھا لیا تھا۔ ہمت کرو بیٹا، ابھی تو بہت بڑی لمبی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پاپا کی خاطر اس نے وہ نوالا کھا لیا تھا۔ ہمت کرو بیٹا، ابھی تو بڑی لمبی زندگی کاٹنی ہے تمہیں اپنی ماں کے بغیر۔ کھلاؤں میں گھورتے ہوئے وہ اسے حقیقت بتا رہے تھے۔ وہ صرف انہیں سن رہی تھی۔ آپی پلیز، اگر آپ ایسا کریں گی تو میرا کیا ہوگا؟ یشل اس کے کاندھے پر سر رکھے رونا شروع ہو چکی تھی۔ چپ ہو جاؤ یشل، اب کوئی شکایت نہیں ہوگی مجھ سے تمہیں، اور نہ پاپا کو، وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تبریز صاحب اسے کھانا مکمل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اٹھ گئے تھے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صرف ان دونوں کا دل رکھنے کے لیے کھانا کھا رہی تھی۔ سین چینج۔ مما کے جانے کے بعد اس کی زندگی میں بہت فرق آیا تھا۔ وہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اپنی ماں کو بتانے کی عادی تھی، لیکن ان کے جانے سے وہ اکیلی پڑ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی تصویر ہاتھ میں لیے آنسو بہا رہی تھی، لیکن یشل کی آواز پر وہ تصویر تکیے کے نیچے رکھ کر آنسو پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کی تصویر ہاتھ میں لیے آنسو بہا رہی تھی، لیکن یشل کی آواز پر وہ تصویر تکیے کے نیچے رکھ کر آنسو پہنچ چکی تھی۔ آپ رو رہی تھی؟ یشل نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے خود کو نارمل ظاہر کروایا تھا۔
پاپا بلا رہے ہیں، انہیں کچھ بات کرنی ہے ہم سے۔ یشل اسے آنے کا مقصد بتا کر جا چکی تھی اور وہ اپنے چہرے پر پانی کے چھپکے مارنے کے بعد باہر نکل گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو یشل تبریز صاحب کے برابر میں بیٹھی نظر آئی تھی۔ تبریز صاحب نے اپنے برابر میں دوسری طرف اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر تبریز صاحب نے بات شروع کی تھی۔ تم دونوں جانتی ہو کہ میں تم لوگوں سے کتنا پیار کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم دونوں اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنو گی اور میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ قبول بھی کرو گی۔ ان کی اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھنے پر وہ دونوں الجھ کر انہیں دیکھ رہی تھیں۔ تم دونوں جانتی ہو کہ میں نے تمہاری ماں سے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ دونوں صرف سر اثبات میں ہلا سکتی تھیں۔ میری تمہاری ماں سے یہ دوسری شادی تھی۔ ان کی بات پر وہ دونوں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ تبریز صاحب نے انہیں روک دیا۔ پہلے پوری بات سن لو۔ وہ دونوں پھر کچھ نہیں بولی تھیں۔ یہ بات تہمینہ بھی جانتی تھی۔ میری پہلی شادی تمہارے دادا کی رضامندی سے ہوئی تھی، گاؤں میں، جہاں ہماری آبائی حویلی ہے۔ یہ بات تہمینہ بھی جانتی تھی۔ میری پہلی شادی تمہارے دادا کی رضامندی سے ہوئی تھی، گاؤں میں، جہاں ہماری آبائی حویلی ہے۔ میری ایک اور بیٹی بھی ہے۔ مہرش اور میری پہلی بیوی اس حویلی میں رہتے ہیں۔ تو آج یہ بات بتانے کا کیا مقصد ہے پاپا؟ یشل ان کے برابر سے اٹھ کر غصے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ میرا یہ سب بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو مینٹلی طور پر تیار رکھو، کیونکہ کل کو میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا تو تم دونوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ یشل کے غصے پر بھی نرمی سے بولے تھے۔ میں اور آپی وہاں نہیں جائیں گے پاپا، وہ حتمی انداز میں کہہ کر باہر نکل چکی تھی۔ اس کے زور سے دروازہ بند کرنے پر زہلے چوکی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ تبریز صاحب نے اسے روک لیا تھا۔ زہلے، تم یشل کو سمجھاؤ کہ وہ پرسوں جانے کی تیاری کر لے، اور تم بھی۔ وہ سرد نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اس بات پر تبریز صاحب پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں گے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بولو۔ وہ خفت زدہ ہوئے تھے اس کے اس لہجے پر۔ جب میری ماں نے میرے ان ہاتھوں میں دم توڑا تھا، تب بھی آپ اپنی پہلی بیوی اور بیٹی کے ساتھ تھے نا؟ نہیں بیٹا، میں کسی کام سے شہر سے باہر گیا تھا۔ اس کے سرد لہجے پر وہ اب بھی رسان سے اسے جواب دے رہے تھے۔ ایک استحاضہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ کر مدھوم ہوئی تھی۔ آپ کہتے ہیں آپ کو مما سے محبت تھی۔ اگر ایسا ہوتا نا پاپا، تو آپ میری بیمار ماں کو چھوڑ کر اپنے ضروری کام سے نہ جاتے۔ اس کی تیز آواز پر تبریز صاحب سخت نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ دیکھو، جو بھی بات تھی میں نے بتا دی تم دونوں کو، اور تمہاری ماں یہ سب جانتی تھی، تو بہتر ہے کہ جا کر اپنا دماغ ٹھنڈا کرو اور جانے کی تیاری کرو۔ سختی سے کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئے تھے اور وہ اپنے مردہ قدم اٹھاتی ہوئی یشل کے پاس آئی تھی۔ وہ رو رہی ہوگی، وہ یہ بات جانتی تھی۔ وہ اس کے گلے سے لگتے ہوئے خود بھی رو پڑی تھی۔ آپی، پاپا نے اور مما نے اتنا سب ہم سب سے کیوں چھپایا؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی یشا، میں بس اتنا جانتی ہوں، صرف ماں ہی ہوتی ہے جو ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی۔ وہ پاپا کی بے حسی پر اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے کلوز رہی تھی۔ پاپا کچھ دن یہاں رہتے اور کچھ دن شہر سے باہر۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جب وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے تب کہاں ہوتے تھے۔ وہ کافی بار تہمینہ سے پوچھ چکی تھی، اور وہ ہر بار کام کا کہہ کر اسے ٹال دیتی تھی۔ اسے زیادہ پوچھ تاچھ کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ ہر آسائش میسر تھی۔ اسے اچھا پہننا اوڑھنا، اچھا اسکول، اچھا کالج، اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن، ایک اچھی زندگی اسے ملی تھی۔ لیکن وہ اپنے پاپا سے کم اٹیچ تھی۔ ان کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر تھا۔ کچھ تبریز صاحب کی ریزرو نیچر بھی باپ بیٹیوں میں دوری کا باعث تھی۔ کافی دیر لگی تھی اسے چپ کروانے کے لیے۔
یشل کو جب وہ چپ ہوئی۔ کافی دیر لگی تھی اسے یشل کو چپ کرانے میں۔ جب وہ چپ ہوئی تو زالے کا پریشان چہرہ اسے دکھی کر گیا تھا۔ آپی آپ ٹینشن مت لیں، ہم نہیں جائیں گے وہاں، وہ اسے دلاسا دے رہی تھی۔ اب یہی دلاسے لکھے ہیں شاید نصیب میں، بے بسی سے سوچتے ہوئے وہ آنکھیں مون چکی تھی۔ تم لوگ تیاری کر لینا اپنی۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ ان دونوں کو مخاطب کر گئے تھے۔ ہم نہیں جائیں گے۔ یشل کا غصہ پھر اود آیا تھا۔ آرام سے بات کرو، تمیز بھول گئی ہو؟ وہ چلا کر یشل کو چپ کروا چکے تھے۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زالے تم بڑی ہو، اس سے تم سمجھاؤ اسے، میں تھک گیا ہوں اور تہمینہ کے جانے کے بعد مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کہ تم لوگوں سے ہر بات پر باز پرس کروں۔ آپ نے سنا نہیں کہ ہم نہیں جائیں گے تو کیا سمجھوں میں اسے؟ آپ نے سنا نہیں کہ ہم نہیں جائیں گے تو کیا سمجھاؤں میں اسے؟ وہ سخت لہجے میں کہہ کر اٹھ چکی تھی اور تبریز صاحب بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سارا دن وہ دونوں کمرے میں بند پڑی رہی تھیں۔ کھانے پینے کی طلب محسوس ہی نہیں ہوئی تھی ان دونوں کو۔ دوسرے دن پھر تبریز صاحب نے ان دونوں کو چلنے کا کہا تھا، پر وہ دونوں ایسے بیٹھی تھی کہ سنا ہی نہ ہو۔ تم دونوں سے کہہ رہا ہوں، سن رہی ہو؟ وہ چیخ اٹھے تھے ان دونوں کی بے نیازی پر۔ تم دونوں اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کو بھی کھونا چاہتی ہو؟ وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ زالے پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن یشل اس بات پر کانپ گئی تھی۔ پاپا آپ سمجھے نا، ہم دونوں یہیں رہ لیں گے نا، آپ کو جب جانا ہو وہاں جا سکتے ہیں۔ یشل ان کے پاس زمین پر بیٹھ کر ان سے منت کر رہی تھی۔ کل تک تیار رہنا تم دونوں۔ اگر کل بھی نہ ہی کہا چلنے کے لیے تو اپنے باپ کو بھی کھو دو گی تم دونوں، کیونکہ میں مرنا تو قبول کر سکتا ہوں لیکن اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ایک سرد نگاہ دونوں پر ڈال کر وہ گھر سے ہی نکل گئے تھے۔ آپی میں مما کے بعد پاپا کو کھونا نہیں چاہتی، یشل اس کے ہاتھ پر سر ٹکائے کانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہم انہیں کھو چکے ہیں یشل، اب یہ ہمارے پہلے والے پاپا نہیں رہے۔ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ بے لچک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپی ایسی باتیں مت کریں، ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو ہماری وجہ سے۔ یشل کا دل اپنے باپ کی طرف پگھل گیا تھا، لیکن وہ نا پر ہی اٹکی تھی۔ رات میں تبریز صاحب گھر میں داخل ہوئے تو یشل ان کے گلے لگ کر چلنے کے لیے رات میں تبریز صاحب گھر میں داخل ہوئے تو یشل ان کے گلے لگ گئی اور چلنے کے لیے مان گئی تھی، لیکن جب اس کی طرف تبریز صاحب نے دیکھا تو وہ سرد نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے وہ دونوں کتنی ہی دیر روتی رہی تھیں، اس گھر میں اپنی ماں کی یادیں چھوڑ کر جاتے ہوئے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم دونوں آپ کی سگی اولاد ہیں؟ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ تبریز صاحب سے پوچھ رہی تھی۔ اپنی حد میں رہو زالے، تم اپنی ماں کو گالی دے رہی ہو؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہوئے تھے اس سوال پر۔ میں صرف اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ زندگی کے 24 سال میں نے اس غلط فہمی میں گزارے ہیں کہ آپ صرف ہمارے پاپا ہیں، آپ پر صرف ہمارا حق ہے، لیکن حقیقت کچھ اور نکلی۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر میں یہ کہوں کہ یہ میرے پاپا کا گھر ہے اور یہ بھی میری غلط فہمی ہی نکلے۔ بنا ڈرے وہ نڈر سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں صرف اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ زندگی کے 24 سال میں نے اس غلط فہمی میں گزارے ہیں کہ آپ صرف ہمارے پاپا ہیں، آپ پر صرف ہمارا حق ہے، لیکن حقیقت کچھ اور نکلی۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر میں یہ کہوں کہ یہ میرے پاپا کا گھر ہے اور یہ بھی میری غلط فہمی ہی نکلے۔ بنا ڈرے وہ نڈر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یشل گمسم سی بیٹھی رہی تھی کیونکہ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آگے کے حالات کیا ہوں گے۔ تم لوگ میرا خون ہو، میرے دل کا ٹکڑا ہو، خبردار اب جو تم نے ایسی بات منہ سے بھی نکالی تو۔ وہ سختی سے اسے باور کرا گئے تھے کہ وہ ان کی سگی اولاد ہے۔ پھر سارا راستہ خاموشی سے کٹ گیا تھا۔ وہ لوگ جب حویلی پہنچے تو رات ہو رہی تھی۔ گاڑی رکنے پر وہ الرٹ ہوئی تھی۔ بڑے بڑے درختوں کے درمیان سنگ مرمر کی راہداری اس پر چل کر
آگے پہنچے تو سرخ اینٹوں سے بنی حویلی، بہت بڑا لان، اس میں پھولوں کی خوشبو، لیکن ان پھولوں کی خوشبو بھی اس کے مونڈ پر کوئی اثر نہیں کر سکی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی تبریز صاحب نے کسی ملازمہ کو آواز دی تھی، جس پر وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اس نے ان دونوں کو دیکھ کر کسی قسم کی حیرانی کا تاثر نہیں دیا تھا، شاید وہ بھی جانتی تھی کہ وہ دونوں آنے والی ہیں۔ زالے اور یشل کو کمرے میں لے جاؤ۔ زالے اور یشل کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ ان کے حکم پر وہ ان دونوں کو ساتھ چلنے کا کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ تم لوگ جا کر آرام کرو، پھر ڈنر پر سب سے ملواؤں گا تم دونوں کو۔ انہیں سوائے اس ملازمہ کے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ پوری حویلی سائیں سائیں کر رہی تھی۔ ملازمہ کی قیادت میں وہ دونوں ایک کمرے میں پہنچی تھیں۔ وہ انہیں چھوڑ کر باہر سے ہی چلی گئی تھی۔ یشل پورا کمرہ غور سے دیکھ رہی تھی اور وہ بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند چکی تھی۔ آپ ہی فریش ہو جائیں، پھر سونا ہے، یشل اسے اٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تھک گئی ہوں یشل، ابھی لیٹنے دو مجھے۔ بیزاریت اس کے ہر انداز میں صاف جھلک رہی تھی۔ لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ سو گئی تھی اور یشل اسے سوتا چھوڑ کر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو فرخندہ بیگم آنکھیں موندے کرسی سے ٹیک لگائے جھول رہی تھیں۔ تبریز صاحب کی آمد کو انہوں نے سپاٹ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ آ کر پلنگ پر بیٹھ کر انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ آ گئے آپ اپنی نوابزادیوں کو لے کر؟ ان کے لہجے میں محسوس کیے جانے والا طنز تھا۔ تو کیا کرتا، انہیں اکیلا چھوڑ آتا وہاں؟ وہ بھی ان کے طنز پر بھڑک اٹھے تھے۔ اس حویلی میں صرف میری بیٹی کا حق ہے، ان دونوں کا نہیں۔ یہی کافی ہے کہ ان دونوں کو یہاں رہنے دیا ہے میں نے۔ وہ ان کے بھڑکنے پر بل کھاتی ہوئی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ یہاں کس کا حق ہے اور کس کا نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ تم یہاں کی مالکن ہو، اس کا مطلب یہ نہیں فرخندہ کہ تم سب کو اپنی انگلیوں پر نچاؤ۔ غصے سے کہہ کر وہ باتھ روم میں چلے گئے تھے اور فرخندہ بیگم پاس پڑے گلاس کو زمین پر پھینک کر تبریز صاحب کا غصہ اس پر اتار رہی تھیں۔ سین چینج۔ ڈنر کے لیے تبریز صاحب خود ان دونوں کو بلانے گئے تھے، لیکن زالے کی تھکاوٹ کے پیش نظر انہوں نے یشل کو اسے اٹھانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اسے لیے ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تھے، جہاں 3 افراد کو موجود دیکھ کر یشل کنفیوز سی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی فرخندہ بیگم نے نخوت سے چہرہ گھما لیا تھا، جبکہ مہرش اور رخسانہ بیگم نے اسے دیکھ کر اسے مسکراتے ہوئے ویلکم کیا تھا۔ ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کچھ حوصلہ اس میں آیا تھا۔ تبریز صاحب نے اپنے برابر میں اسے بیٹھا کر کھانا سرو کیا تھا۔ وہ بیٹھ کر کھانا کھانے ہی لگی تھی کہ رخسانہ بیگم نے ان دونوں سے زالے کے متعلق پوچھا تھا۔ وہ سو رہی ہے، آتے ہی نحوست پھیلا دی۔ فرخندہ بیگم کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ وہ سب سن چکے تھے۔ اوڑھنے والا یشل کے حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، تھک گئی ہوگی، سفر بھی تو لمبا ہے کراچی سے یہاں تک کا۔ رخسانہ بیگم نے یشل کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بات زالے کے حق میں کر دی تھی، جس سے فرخندہ بیگم ایک تیز نظر رخسانہ پر ڈال کے اٹھ چکی تھیں۔ ان کے جانے کا کسی نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس بات پر یشل حیران ہوئی تھی۔ یشل، یہ تمہاری بڑی امی ہیں رخسانہ بھابھی۔ تبریز صاحب اسے رخسانہ بیگم سے متعارف کروا رہے تھے۔ اور یہ تمہاری بڑی بہن مہرش۔ اب کہ انہوں نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، وہ بھی مسکرا دی تھی۔ ٹھیک سے کھانا کھاؤ بچے۔ رخسانہ بیگم اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھیں۔ زبردستی انہوں نے اسے کھانا کھلایا تھا۔ اب ٹھیک ہو؟ تبریز صاحب مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ مسکرا دی تھی ان کے سوال پر۔ تم بیٹھ کر بھابھی اور مہرش سے باتیں کرو، میں سونے جا رہا ہوں، اور ہاں، اگر شالے اٹھ جائے تو اسے کھانا کھلا دینا مہرش۔ وہ مہرش کو تاکید کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے بابا۔ اس کے بابا کہنے پر یشل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی حیرت سمجھ کر ہنس دی۔ میں بچپن سے ہی بابا کہتی ہوں، وہ اسے بتا رہی تھی۔
کھانا وہ مکمل کر چکی تھی تو رخسانہ بیگم بھی اس کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے سونے کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ملازمہ آ کر برتن سمیٹنے لگی تو مہرش اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ کیسی لگی حویلی؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے کا موڈ بنا چکی تھی۔ بہت اچھی ہے، وہ کھلے دل سے تعریف کر رہی تھی۔ کیا کرتی ہو تم؟ میں نے BA کیا ہے اور اب آگے ایڈمیشن کا پلان تھا، لیکن تمہاری امی کا سن کر افسوس ہوا۔ وہ اس کی ادھوری بات کو سمجھ کر یشل سے افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ جو ہوتا ہے یشل، وہ رب کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ مہرش اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر سمجھا رہی تھی۔ یشل اس کے اتنے پیار سے سمجھانے پر مسکرا دی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں، ورنہ یہاں آنے سے پہلے میں بہت ڈر گئی تھی، وہ صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ تم میری بہن ہو یشل، چاہے اس رشتے کے بارے میں تمہیں یا مجھے دیر سے بتایا گیا ہو، لیکن ہیں تو ہم ایک ہی باپ کی بیٹیاں۔ مہرش کا اسے اپنی بہن کہنا اس کے دل کو پرسکون کر گیا تھا۔ جو خدشے تھے یہاں آنے سے پہلے وہ کچھ کم ہوئے تھے۔ اور کون رہتا ہے اس گھر میں آپی؟ مہرش اس کے آپی کہنے پر ہنس دی تھی۔ میں، امی، بڑی امی، اظہر، بابا اور اب تم دونوں۔ وہ اسے بہت ساری باتیں بتا رہی تھی، اس حویلی کے طور طریقے، یہاں کے اصول وغیرہ، اور یشل حیرت سے سنے جا رہی تھی۔ آپی، یہاں سر پر دوپٹہ رکھنا ضروری ہے؟ وہ مہرش کے سر پر جمے دوپٹے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، لیکن تم ابھی ابھی یہاں آئی ہو تو کچھ دن نہ بھی لو دوپٹہ سر پر تو چلے گا۔ وہ اسے ویسے ہی سب سمجھا رہی تھی جیسے زحلے اسے گائیڈ کرتی تھی۔ مہرش کو اپنے بابا کی دوسری شادی کا سن کر نہ غصہ آیا تھا نہ افسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی سخت عادت کو جانتی تھی اور سرد لہجے کو بھی۔ تو اگر اس کے بابا نے مہرش کو اپنے بابا کی دوسری شادی کا سن کر نہ غصہ آیا تھا نہ افسوس ہوا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی سخت عادت کو جانتی تھی اور سرد لہجے کو بھی، تو اگر اس کے بابا نے اس کی ماں کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر رکھی تھی تو اسے یہ بات بالکل بھی بری نہیں لگی تھی، بلکہ وہ خوش تھی کہ اگر گھر میں اس کی بہنیں آئیں گی تو وہ ان کے ساتھ اچھا وقت گزارے گی۔ سین چینج۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا پوری طرح۔ وہ ڈر کے مارے یہاں وہاں ہاتھ مار کر یشل کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی یشل کا وجود اسے اپنے سے تھوڑے سے فاصلے پر محسوس ہوا تھا۔ یشل اٹھو، وہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی۔ اس کے یوں جھنجھوڑنے پر یشل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ پلیز یشل، لائٹ آن کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی کانپتی آواز سن کر یشل نے جلدی سے لائٹ آن کی تھی۔ آپی، آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ یشل گہری سانس لیتے ہوئے پھر سے لیٹ گئی تھی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس کے اس سوال پر یشل نے اس کا چہرہ دیوار گیر گھڑی کی طرف کروایا تھا جو صبح 4:30 بجے کا پتہ دے رہی تھی۔ میں اتنی دیر کیسے سو گئی؟ وہ حیران ہوئی تھی اپنی اتنی گہری نیند پر۔ اب مجھے سونے دیں آپی۔ وہ کروٹ دوسری طرف کر چکی تھی۔ پھر اچانک یاد آنے پر اس نے کھانے کا پوچھا تھا یشل سے۔ یشل نے بھوک نہیں ہے مجھے کہا تھا۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ جب وہ نہا کر باہر آئی تو 5:15 بج گئے تھے۔ وہ جانتی تھی اسے نیند نہیں آئے گی تو کمرے میں ہی ٹہلنے لگی تھی۔ سین چینج۔ یشل کو رخسانہ بیگم نے نیچے بلا لیا تھا۔ اوپر کمرے میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی ہوں گی، بیٹھو یہاں، مجھ سے باتیں کرو۔ اسے پیار سے اپنے پاس بٹھایا تھا انہوں نے۔ زالے کہاں ہیں؟ وہ زالے کی کل سے غیر موجودگی پر آج پھر پوچھ بیٹھی تھی۔ آپی رات میں اٹھ گئی تھی، شاید صبح تک جاگی ہیں تو پھر سو گئی ہیں۔ وہ خجالت سے انہیں بتا رہی تھی۔ اسے لگا کہ رخسانہ بیگم کیا سوچیں گی زالے کے بارے میں۔ کھانا کھایا تھا اس نے؟ نہیں، ابھی بھوک نہیں تھی۔ رخسانہ بیگم غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ناراض تو نہیں ہے وہ، جو ایک بار بھی اپنی شکل نہیں دکھائی زالے نے؟ وہ فکر مند ہوئی تھی۔ وہ خاموش رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن کسی سے بھی ملنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ اٹھے تو مجھے بتانا تم۔ یشل کو تاکید کرتے ہوئے وہ اس سے دوسری باتیں کرنے لگی تھی۔ ان کے وجود سے اسے ایک ماں کی محبت ملی تھی۔ وہ یشل کو فکر نہ کرنے، کچھ نہ سوچنے، ٹینشن نہ لینے کی تاکید کر رہی تھی۔ تبھی تبریز صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے بھی زالے کا پوچھا تھا۔ وہ سو رہی ہے پاپا۔
طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ وہ بھی فکر مند ہوئے تھے۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ ہی کی۔ رات میں کھانا کھایا تھا اس نے؟ نہیں پاپا، انہیں بھوک نہیں تھی۔ بابا آپ جا کر اسے لے کر آئے نا نیچے، ہو سکتا ہے وہ خود نہ آنا چاہتی ہوں۔ مہرش کے کہنے پر وہ اوپر اس کے کمرے میں گئے تھے۔ وہ ابھی ہی سو کر اٹھی تھی۔ پاپا کو دیکھ کر وہ نظریں دوسری طرف گھما گئی تھی۔ یشل کہہ رہی تھی کہ تم نے کھانا نہیں کھایا رات کو؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھ رہے تھے۔ بھوک نہیں ہے مجھے۔ بے رخی تبریز صاحب نے محسوس کی تھی۔ اب تو بھوک ہوگی، چلو ناشتہ کر لو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ کھانے سے کیسی ناراضگی ظالے! وہ اسے بچوں کی طرح بہلانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں آپ، نہایتی بدتمیزی سے کہتے ہوئے وہ ان کے برابر سے اٹھ گئی تھی۔ جب یہاں آ گئی ہو تو یہ ضد کیسی؟ دیکھو یشل بھی تو ہے نا یہاں آ کر ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو تم کیوں اس طرح کر رہی ہو ظالے؟ وہ بے بس دکھائی دیے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ تم اس طرح کر کے مجھے تکلیف دے رہی ہو، اور اگر تمہیں میری فکر نہیں تو نہ صحیح، لیکن اس طرح کا رویہ تمہاری ماں کی تربیت کو نادم کر رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کے نام پر پگھل گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں چل رہی ہوں نیچے۔ وہ باتھ روم کی طرف فریش ہونے چلی گئی تھی اور تبریز صاحب اس کا انتظار کرنے لگے تھے اور بیڈ پر بیٹھ گئے۔ رخسانہ بھابھی بھی کل سے تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ جب وہ ان کے ساتھ کمرے سے نکل رہی تھی تب تبریز صاحب کی بات پر اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تمہاری بڑی امی؟ وہ ہنس دیے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ ابھی تک کسی سے نہیں ملی تھی۔ سیڑھیوں پر ہی اسے وسیع و عریض لاؤنج میں رکھے صوفے پر ایک خاتون اور یشل کے برابر میں بیٹھی مہرش نظر آئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ ہوئے تھے۔ رخسانہ بیگم اسے آتے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ یہ تمہاری بڑی امی ہے، اسے رخسانہ بیگم کے سامنے لاتے ہوئے تبریز صاحب نے کہا تھا۔ رخسانہ بیگم نے اسے گلے سے لگایا تھا، لیکن وہ ویسے ہی کھڑی رہی تھی۔ یشل بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ زبردستی نیچے آئی ہے۔ اور یہ مہرش ہے، تمہاری بہن۔ مہرش کے تعارف پر اس نے مہرش کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، جس سے یشل مہرش کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی اپنی بہن کے رویے پر۔ بیٹھو میرے پاس۔ رخسانہ بیگم نے اسے اپنے پاس بیٹھایا تھا۔ انہوں نے کسی ملازمہ کو بلا کر اس کا ناشتہ لانے کا کہا تھا، لیکن وہ لاپرواہ بنی زمین کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں ظالے، رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی، تم ان سب کے ساتھ وقت گزارو۔ تبریز صاحب اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ تھوڑے بہت مطمئن ہوئے تھے اس کے نیچے آنے پر۔ ملازمہ ناشتہ لے کر آئی، تب تک یشل اور مہرش باتیں کر رہی تھیں اور وہ زمین کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ رخسانہ بیگم جانتی تھی اسے اس نئے ماحول سے مانوس ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ آپ ہی ناشتہ کر لیں۔ بریڈ پر بٹر لگا کر اس کے آگے کرتے ہوئے یشل نے اسے متوجہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بریڈ لے کر کھانے لگی تھی۔ تم ناشتہ کر لو، میں نماز پڑھ کر آ رہی ہوں۔ رخسانہ بیگم اسے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نماز پڑھنے چلی گئی تھی۔ وہ بمشکل ایک بریڈ ہی کھا سکی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے ظالے، کم سے کم ناشتہ تو ٹھیک سے کرو۔ مہرش نے آرام سے ٹوکا تھا، لیکن وہ ایک سرد نظر اس پر ڈال کر یشل کی طرف متوجہ ہوئی۔ مہرش اس کی نظر سے خائف ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زہلے کی نیچر ایسی ہوگی۔ اسے لگا تھا کہ یشل کی طرح وہ بھی کھلنے ملنے والی ہوگی۔ ان کی والدہ اب تک نظر نہیں آئیں؟ اس نے مہرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ وہ زیادہ تر کمرے میں ہی ہوتی ہیں۔ مہرش نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے نرم لہجہ اپنایا تھا۔ اچھا، مجھے لگا کہ ہمارے آنے کے غم میں گوشہ نشین ہو کر سوگ منایا جا رہا ہے۔ جتنے کڑوے اس کے الفاظ تھے، لہجہ اس سے بھی زیادہ کڑواہٹ لیے ہوئے تھا۔ آپی، یشل نے اسے تنبیہ کی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تبھی کشمالہ بیگم رباب اور رداب کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ مہرش جلدی سے اٹھ کر ان تینوں سے گرم جوشی سے ملی تھی۔ کتنے دنوں سے یاد کر رہی تھی میں آپ سب کو، کشمالہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے وہ انہیں بتا رہی تھی۔ یشل حیران ہو کر سب کچھ دیکھ رہی تھی اور زہلے ایسے بیٹھی تھی کہ اسے کسی کے آنے سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔
ہم سے بھی مل لو پھپھو کی چمچی۔ دوراب نے مہرش کو چٹکی کاٹتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ کیسی ہو بچے؟ انہوں نے یشل اور زہالے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یشل نے تو جواب دے دیا تھا لیکن وہ اٹھ کر جانے لگی تھی۔ کشمالہ بیگم حیران ہوئی تھی اس کے جانے پر، لیکن سیڑھیوں پر ہی اس کا ٹکراؤ فرخندہ سے ہوا تھا۔ فرخندہ اسے زہر خند نظروں سے دیکھتے ہوئے نیچے اتر گئیں۔ زہالے، رخسانہ بیگم کے آواز دینے پر وہ رک گئی تھی۔ نیچے آؤ، یہاں بیٹھو ہمارے پاس۔ وہ نرمی سے اسے بلا رہی تھیں لیکن وہ بنا پلٹے صرف کھڑی رہی تھی۔ جاؤ یشل بہن کو نیچے لے آؤ۔ رخسانہ بیگم نے یشل کو اسے سیڑھیوں سے نیچے لے کر آنے کے لیے بھیجا تھا، جس پر فرخندہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ کافی دنوں بعد آپ کا آنا ہوا کشمالہ یہاں۔ وہ کشمالہ بیگم سے باتیں کرنے لگ گئی تھیں۔ تبریز نے فون کیا تھا تو آئی ہوں۔ آج ویسے بھی کافی دنوں سے سوچ رہی تھی آنے کا، لیکن ارتضیٰ کے آنے کا سوچ کر رک جاتی تھی۔ زہالے بھی رخسانہ بیگم کے بلاوے پر نیچے آ کر بیٹھ گئی تھی اور اب سب کی شکلیں دیکھے جا رہی تھی۔ یشل کا تعارف رباب اور رداب سے مہرش نے کروا دیا تھا، لیکن زہالے کا بے تاثر انداز دیکھ کر وہ لوگ اپنی باتوں میں لگی تھیں۔ زہالے، تم بھی کچھ بولو بچے، ایسے چپ چاپ کیوں بیٹھی ہو؟ کشمالہ بیگم نے اس کے چپ رہنے پر اسے ٹوکا تھا۔ میں کیا بولوں؟ اس کے سوال پر کشمالہ اور رخسانہ بیگم مسکرا دی تھی۔ ہم سے نہیں تو لڑکیوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لو، رخسانہ بیگم نے اسے مشورہ دیا تھا۔ وہ بے دلی سے مسکرائی تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے بڑی امی، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں؟ اس کے معصومیت سے پوچھنے پر وہ مسکرا دی تھی۔ ہاں جاؤ آرام کر لو۔ انہوں نے اسے اجازت دے دی تھی۔ اس حویلی میں بے وقت سونے کی عادت کسی کی بھی نہیں ہے بھابھی، آپ جانتی ہیں، اور اس طرح سونے سے نحوست پھیلتی ہے۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ فرخندہ بیگم نے رخسانہ بیگم کو باور کروایا تھا تاکہ زہالے اس گھر میں اپنی اہمیت جان لے۔ رخسانہ بیگم فرخندہ کے انداز پر جذبز ہوئی تھیں۔ میں نے بڑی امی سونے کا تو نہیں کہا، صرف آرام کرنے کا کہا ہے۔ ان کو سننے میں غلطی ہوئی ہے یا پھر شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو غلط بات کرنے کی عادت ہے۔ ہونٹوں پر استحاضہ مسکراہٹ لیے وہ فرخندہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سب دنگ رہ گئے تھے زہالے کے جواب پر، لیکن وہ بنا کسی کی طرف دیکھے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بدتمیز لڑکی! فرخندہ اپنی بے عزتی پر سلگ کر ہی تو رہ گئی تھی، لیکن کشمالہ بیگم کے سامنے وہ کوئی غلط بات کر کے اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ لوگ مغرب تک گھر چلے گئے تھے اور یشل مہرش کے کہنے پر زہالے کی طبیعت پوچھنے کمرے میں آئی تھی۔ آپی سر کا درد ٹھیک ہوا؟ اس کے سرہانے بیٹھ کر وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو گئی تھی۔ آپی یہاں سب بہت اچھے ہیں، آپ بلا وجہ کمرے میں بند رہ کر سب کو پریشان کر رہی ہیں۔ ہاں، وہ تو میں دیکھ چکی ہوں کہ کون کتنا اچھا ہے، تلخی سے کہتے ہوئے اٹھ کر اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے لگی۔ صرف پاپا کی فرسٹ وائف تھوڑی سی روڈ ہیں آپی، لیکن باقی سب بہت اچھے ہیں۔ مہرش اس کا انتظار کر کے تھک گئی تھی تو کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ یشل کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تھے۔ اگر انہوں نے اب مجھ سے کوئی بھی غلط بات کی تو میں بالکل برداشت نہیں کروں گی یشا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس کی نظر دروازے پر کھڑی مہرش پر پڑی تھی۔ دیکھ لو یشا، یہاں بے وقت سونا بری بات سمجھا جاتا ہے، لیکن کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک نہ کرنا اور پھر دوسروں کی باتیں سننا شاید برا نہیں سمجھا جاتا۔ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے یشل کو اس نے دروازے پر کھڑی مہرش کی طرف متوجہ کروایا تھا۔ مہرش شرمندہ ہوئی تھی، لیکن زہالے کی بات پر اسے غصہ بھی آیا تھا۔ میں یہاں صرف یشل کو بلانے آئی تھی اور کچھ نہیں، اپنے لہجے کو ہموار رکھتے ہوئے وہ کہہ گئی تھی۔ وہ لاپرواہ انداز میں اپنا سوٹ کیس کھول کر کپڑے نکالنے لگی تھی۔ یشل مہوش کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری آپی کی طرف سے، میں آپ سے سوری کرتی ہوں۔ یشل اس کے سامنے سنجیدہ تاثر لیے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ ہنس دی تھی۔ کوئی بات نہیں یشل، وہ تھوڑی غصے میں ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ یشل حیران ہوئی تھی، وہ بھی اس کی بہن تھی اور زہالے بھی، لیکن مہرش کا نرم انداز، ٹھنڈا سبھاؤ اسے اچھا لگا تھا، جبکہ زہالے ضدی، سخت گو اور تیز تھی۔ سین چینج۔ وہ آج 1 مہینے بعد حویلی آیا تھا، لیکن جب وہاں کشمالہ بیگم اور رباب کی غیر موجودگی کا ملازمہ سے پوچھا تو پتہ چلا وہ لوگ ننیال گئے ہیں۔
اس نے رباب کا نمبر ملایا تھا لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر فریش ہو کر لیٹا تو نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو 10 بجے نظر آ رہے تھے گھڑی میں۔ وہ اٹھ کر کشمالہ بیگم سے ملنے کا سوچ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ بھائی، روداب اسے دیکھ کر اس کے شانے سے لگ گئی تھی۔ اتنے دن لگائے ہیں آپ نے آنے میں، منہ بسور کر وہ شکوہ کر رہی تھی۔ کام کی مصروفیت ہوتی ہے، تم جانتی ہو روداب، مسکرا کر جواب دیتے ہوئے وہ کشمالہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ امی سو گئی ہیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ان سے ملنا چاہ رہا ہے۔ اور رباب؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ بھی سو گئی ہے۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ نہیں، طلب نہیں ہے، صرف ایک کپ کافی بنا دو۔ وہ موبائل میں کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ آذر نے فون ریسیو کرتے ہی اس سے پوچھا تھا۔ ٹھیک، تم بتاؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں بالکل۔ حویلی کب آ رہے ہو؟ ارتضیٰ کے سوال پر وہ ہنس دیا تھا۔ تم جب بھی گاؤں جاتے ہو مجھے ایسے بلاتے ہو جیسے میں تمہاری بیوی ہوں جو مائکے بیٹھی ہوئی ہو۔ آذر کی بات پر ارتضیٰ کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جانتے ہو اکیلے رہ کر میں بور ہو جاتا ہوں تو سوچا تمہیں بلا لوں۔ شادی کے بعد بھی مجھے ایسے ہی یاد کیا کرو گے؟ آذر نے اسی انداز میں پوچھا جیسے کہ وہ اس کی گرل فرینڈ ہو جسے وہ چھوڑ رہا ہو۔ نہیں، وہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دیکھا، شادی ہوئی نہیں اور اپنا رنگ ابھی سے دکھانا شروع۔ آذر تب گیا تھا اس کے جواب پر۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اچھا بتاؤ تو پھر کل آ رہے ہو؟ ہاں، کل آ رہا ہوں۔ روداب کافی لے کر آئی تو وہ آذر کو الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ چکا تھا۔ آذر بھائی آ رہے ہیں؟ ہاں، وہ کل آ رہا ہے۔ اور حویلی میں سب کیسے ہیں؟ وہ کافی مہینوں سے ننیال نہیں جا سکا تھا تو روداب سے پوچھ لیا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، اور آپ تو جانتے ہی ہوں گے تبریز ماموں اپنی دونوں بیٹیوں کو شہر سے لے آئے ہیں۔ ہاں، بتایا تھا امی نے مجھے کچھ۔ کافی کے سپ لیتے ہوئے وہ سنجیدگی سے روداب سے باتیں کر رہا تھا۔ جو اس کی شخصیت کو اور پرکشش بناتی تھی وہ اس کی سنجیدگی تھی۔ اور فرخندہ مامی جو اپنے آپ کو سیر سمجھتی ہیں نا، انہیں سوا سیر مل گیا ہے، روداب ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ اور وہ سب جانتے تھے کہ فرخندہ بیگم اپنے آگے کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اپنے اصولوں پر وہ صرف دوسروں کو کاربند رکھتی تھیں۔ اور تو اور حویلی میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کر سکے۔ کیا مطلب سوا سیر مل گیا ہے؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ مطلب کہ تبریز ماموں کی بیٹی زہلے ہے نا، وہ ان کی ایک بات پر اتنا طنزیہ جواب دے کر گئی تھی نا کہ ان کی تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا روداب کے بتانے پر۔ آپ کب جائیں گے حویلی؟ فرخندہ مامی اور سب پوچھ رہے تھے آپ کا۔ روداب کو یاد آیا کہ فرخندہ ارتضیٰ سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی کشمالہ کے سامنے، کیونکہ وہ ان سے ملنے نہیں گیا تھا۔ جاؤں گا 1-2 دن میں، وہ اسے سونے کا کہہ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ 4 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اس لڑکی کو دیکھے ہوئے، لیکن اب بھی وہ اسے نہیں بھلا سکا تھا۔ روز اس کا عکس اس کی آنکھوں میں اتر آتا تھا۔ نہ جانے کیا کشش تھی اس لڑکی میں کہ یہ دل اسے دوبارہ دیکھنے کا تمنائی تھا۔ وہ دل پھینک عاشق بالکل بھی نہیں تھا۔ زندگی کے 28 سالوں میں اس نے کبھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ شہر میں پڑھنے گیا تھا اور اب بھی وہ اپنی جاب کے سلسلے میں زیادہ تر وہیں رہتا تھا، لیکن کوئی لڑکی اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکی تھی۔ لیکن اس لڑکی میں کچھ خاص تھا، شاید وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ سین چینج۔ اس نے نہ دوپہر کا کھانا کھایا تھا نہ رات کا۔ رخسانہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تو وہ لیٹی ہوئی ملی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ زالے بیٹا، تم اس طرح کر کے ہم سب کو دکھ دے رہی ہو۔ یہ تمہارا گھر ہے، باہر نکلو کمرے سے، کھاؤ پیو، ہنسو، دوسروں سے باتیں کرو۔ ایک کمرے میں بند پڑے رہنے سے کیا ہوگا؟ وہ صرف انہیں سن رہی تھی۔ تمہیں اب یہیں رہنا ہے بچے، جتنی جلدی یہاں کے ماحول میں ڈھلنے کی کوشش کرو گی یہی اچھا ہوگا۔ انہوں نے اسے خود سے لپٹا کر کہا تھا۔ اگر تمہیں ہم سب پسند نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم سے بات نہ کرنا، لیکن اپنے ساتھ یہ زیادتی مت کرو کہ روز قیامت تہمینہ ہم سے پوچھے کہ ہم نے تمہارا خیال نہیں کیا۔ وہ رونے لگی تھی اور رخسانہ بیگم اسے چپ کروانے کے بعد نیچے لے آئی تھیں۔ وہ اسے اپنے سامنے بیٹھا کر کھانا کھلا رہی تھیں۔ مہرش بھی یشل کے ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو اسے رخسانہ بیگم سے مسکراتے ہوئے باتیں کرتے دیکھ وہ دونوں ہی خوش ہوئی تھیں۔
महरिश रुखसाना बेगम के बराबर में बैठ गई थी, लेकिन ज़ाहले का ध्यान सिर्फ रुखसाना बेगम की तरफ था। वो महरिश से कोई बात नहीं करना चाहती थी। सीन चेंज। आज़र हवेली में दाखिल हुआ तो इसे लाउंज में ही महरिश नज़र आई थी। अस्सलाम वालेकुम। आज़र को देखकर वो ऊपर जाने का इरादा मनसूख करके लाउंज में ही खड़ी रह गई थी। वालेकुम अस्सलाम। वही सर्द लहजा था आज़र का जो हमेशा महरिश की किसी बात का जवाब देते वक्त होता था। वो किचन में पानी लेने चली गई थी, तभी ज़ाले कमरे से निकली थी। वह आज़र को देखकर सोच में पड़ गई थी कि ये कौन है। आप कौन हैं? अपने अज़ली एतमाद से इसने पूछा था। मैं आज़र, और तुम गालिबा तबरेज़ चाचू की बेटी हो। इसके सही अंदाज पर वो मुस्कुराई थी। आप बड़ी अम्मी के बेटे हैं? वो सीढ़ियाँ उतरते हुए इससे पूछ रही थी। जी बिल्कुल। वो भी मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा था। वो इसके सामने सोफे पर बैठ गई थी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ठीक। महरिश पानी लेकर आई तो ज़ाहले को आज़र से बातें करते देख हैरान हुई थी, क्योंकि वो हवेली में रुखसाना बेगम के अलावा किसी से बात नहीं किया करती थी। पानी का ग्लास इसने टेबल पर रख दिया था। आपको आज पहली बार देखा है हवेली में। आप होते कहाँ हैं? वो जब से यहाँ आई थी आज़र आज पहली बार ही नज़र आया था। किसी की मेहरबानी से मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, वहीं मेरी जॉब है। महरिश पर एक सर्द नज़र डालकर वो ज़ाले की तरफ मुतवज्जा हुआ। कौन है वो जिसने आप पर यह मेहरबानी की है कि आप इस्लामाबाद पहुँच गए? मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में बोली थी। है एक इंसान, जान जाओगी तुम भी यहाँ रहकर। मुस्कुराते हुए वो बात को मजाक का रंग दे रहा था। महरिश आज़र के तंज को अच्छे से समझ रही थी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ज़ाले। आज़र के पूछने पर इसने अपना नाम बता दिया था। यशल के आने पर आज़र ने हैरत से महरिश को देखा। क्या हुआ? महरिश इसके यूं देखने से पूछ बैठी थी। ये तो पूरी की पूरी महरिश तुमसे मिलती है। शायद पहली बार वो महरिश से इतना बेतकल्लुफ़ होकर बात कर रहा था। वो तो बेहोश होने वाली थी। इसकी बात पर यशल ने ज़ाहले के चेहरे के बिगड़ते तासुरात को बगौर देखा था। आप आज़र भाई हैं, राइट? यशल मुस्कुराकर इससे तस्दीक चाह रही थी। हाँ, और तुम तबरेज़ चाचू की दूसरी बेटी, राइट? इसी के अंदाज में पूछ रहा था वो। ज़ाले हंस दी थी इन दोनों के अंदाज पर। नहीं आज़र भाई, तीसरी बेटी। आपके तबरेज़ चाचू की पहली महरिश आपी, दूसरी ज़ाले आपी, तीसरी में। मज़े से सोफे पर बैठकर वो इसकी मालूमात में इजाफ़ा कर रही थी। वो हंस दिया था। अच्छा, तो इस तीसरी बेटी का नाम भी होगा कुछ? जी हाँ, बिल्कुल है। यशल नाम है मेरा। वो काफ़ी हल्के फुल्के मूड में इनसे बातें कर रहा था। चाहे आज़र भाई, रेस्ट करें, आते ही आपको बातों में लगा दिया है हमने। ज़ाले ने इसकी थकावट के पेश नज़र इससे कहा था। ओके बहना, फिर डिनर पर मुलाकात होगी। वो मुस्कुराकर अंदर कमरे की तरफ चल पड़ा था और महरिश ने आज़र को इर्तिज़ा के अलावा किसी और के साथ पहली बार बेतकल्लुफ़ी से ऐसे बातें करते हुए देखा था। वो मुझसे ऐसी बात क्यों नहीं करते? वो खुद से ही उलझ रही थी कि यशल ने आकर इसी ख्यालों से बाहर निकाला। आज़र भाई भी काफ़ी स्वीट है महरिश आपी, वो खुशी से कह रही थी। यहाँ सभी अच्छे हैं यशल। तुम जो टेंशन लेकर यहाँ आई थी ना, इसे भूल जाओ अब। वो मुस्कुराकर अपने असाब को नॉर्मल जाहिर कर रही थी। अच्छा, अब सबसे मिल लिया और कोई भी रहता है मिलने के लिए? यशल के पूछने पर वो सोचने लगी थी कि अब कौन रह गया। हाँ, याद आया, इर्तिज़ा भाई। ये कौन है? क्या ये इर्तिज़ा भाई भी इसी हवेली में रहते हैं? यशल को तजस्सुस हुआ था। नहीं, वो यहाँ नहीं रहते। वो कशमाला फुप्पो के बड़े बेटे हैं। वो इसके सवालों पर मुस्कुरा रही थी। वो भी इतने ही स्वीट हैं? हाँ, वो भी स्वीट हैं, लेकिन हमारे ददियाल में सबसे ज़्यादा गुस्से वाले वही हैं। महरिश इसे इसके सवालों के जवाब बड़े आराम से दे रही थी। तो फिर वो स्वीट कैसे हुए? वो बहुत अच्छे हैं यशल, बस अगर कोई बात इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए, फिर इनके गुस्से का सोच कर ही वो हौल जाता है। वो इर्तिज़ा के एक दो बार किए हुए गुस्से को याद करके खुद हिल गई थी। वैसे ज़ाले आपी भी गुस्से की कम नहीं हैं। अब देखते हैं कि गुस्से वाला टाइटल इर्तिज़ा भाई के पास ही रहता है या आप ही छीन लेती हैं वो टाइटल। शरारत से लाउंज में बैठी ज़ाले को देखते हुए वो महरिश को कह रही थी। वो भी इसकी शरारत समझकर हंस दी थी। वो कब आएंगे? अब मुझे इनसे मिलना है, यशल बेताबी से कह रही थी। आज़र यहाँ मौजूद है ना?
تو وہ بھی کل پرسوں تک یہاں نظر آئیں گے۔ آذر کا نام لیتے ہوئے اس کے چہرے پر ہمیشہ رنگ کھل اٹھتے تھے۔ یشل اس کا چہرہ دیکھ کر کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی بات پلٹنے پر وہ دوسری بات میں مصروف ہو گئی تھی۔ سین چینج۔ اس کی رخسانہ بیگم کے ساتھ ساتھ آذر سے بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی تھوڑی بہت، لیکن فرخندہ بیگم سے اس کی سرد جنگ اب بھی جاری تھی۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے نیچے آئی تو اس نے ملازمہ کو ناشتہ بنانے کا آرڈر دیا تھا، لیکن کچن میں مہرش موجود تھی تو اس نے خود ہی ناشتہ بنا لیا۔ جب وہ ناشتہ لے کر لاؤنج میں آئی تو فرخندہ بیگم نے اسے زحلے کو ناشتہ سرو کرتے دیکھا تو زحلے کے رد عمل سے پہلے ہی وہ بول پڑی تھی۔ مہرش تمہاری نوکر نہیں ہے جو تمہارے لیے یہ سب کام کرے۔ وہ اس کے سر پر کھڑی ہو کر زہر خند ہوئی تھی۔ ان کے اس طرح بولنے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ جا کر اپنا کام خود کرو، یہاں کی ملازمہ بھی اب تمہارا کوئی کام نہیں کرے گی۔ اسے فرخندہ بیگم کا بھڑکنا مزہ دے رہا تھا۔ وہ مزے سے صوفے سے ٹیک لگائے ٹیبل پر ٹانگیں رکھ کر انہیں مزید بھڑکا رہی تھی۔ فرخندہ بیگم اس کی ڈٹائی پر کھول کر رہ گئی تھیں، جو صرف مسکرائے جا رہی تھی۔ آمنہ، آمنہ، انہوں نے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ جی بیگم، آپ نے بلایا؟ وہ دوڑتی ہوئی ان تک آئی تھی۔ آج سے تم اس کا اور اس کی بہن کا کوئی بھی کام نہیں کرو گی، سمجھی؟ غصے سے وہ اسے حکم دے رہی تھی۔ ملازمہ ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر چلی گئی اور مہرش سر جھکائے اپنی ماں کی اونچی ہوتی ہوئی آواز سن رہی تھی۔ ویسے تو انہیں دوسروں کی اونچی آواز کھٹکتی تھی، لیکن خود وہ افسوس سے یہ سب سوچ رہی تھی۔ اور تم اب نہ ان سے باتیں کرو گی اور نہ ہی کوئی کام کرو گی ان کا، سمجھی؟ وہ غصے سے کہہ کر اس کی طرف پلٹی تھی۔ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا کہ مردوں والے گھر میں کیسے رہا جاتا ہے؟ وہ اسے بغیر دوپٹے کے دیکھ کر چوٹ کر گئی تھیں۔ اپنی حد میں رہ کر بات کریں، وہ چیخ پڑی تھی اپنی ماں کا نام اس عورت کی زبان سے سن کر۔ کاش تمہیں یہ تربیت ملی ہوتی کہ لڑکیوں کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، وہ استحضاء انداز میں کہہ کر اسے بھڑکا چکی تھی۔ اگر اب آپ نے ایک لفظ بھی کہا نا تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ کا میرے باپ سے کیا رشتہ ہے، وہ چیخ کر کہتے ہوئے ٹیبل پر پڑے ناشتے کو ٹھوکر مارتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مہرش بھی کب کی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں ہی بند رہی تھی، نہ اس نے کھانا کھایا تھا نہ کسی سے بات کی تھی۔ تبریز صاحب کو بھی کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ بڑی امی گھر پر تھی نہیں کہ وہ اسے سمجھا سکتی۔ وہ آذر کے ساتھ اپنے میکے والوں سے ملنے گئی تھیں۔ سین چینج۔ 7 بجے کے قریب ارتضیٰ آذر سے ملنے آیا، لیکن اسے گھر پر نہ پا کر وہ فرخندہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اب بھی کیا ضرورت تھی آنے کی ارتضیٰ؟ وہ اسے دیکھ کر ناراضگی سے کہہ رہی تھیں۔ مامی، آپ تو جانتی ہیں کہ مصروفیت کی وجہ سے کتنے دن گزر جاتے ہیں، گاؤں نہیں آ پاتا۔ وہ مسکرا کر انہیں جواب دے رہا تھا۔ کہتی ہوں کشمالہ سے کہ شادی کر دے تمہاری، پھر میں بھی دیکھوں گی کہ کتنے دن بعد تم گاؤں آتے ہو۔ اس کے کان کھینچتے ہوئے وہ کہہ رہی تھیں۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے مامی شادی سے؟ وہ بھی مسکراتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا۔ کوئی لڑکی پسند کی ہے؟ ان کے پوچھنے پر نہ جانے کیوں وہ لڑکی پھر اسے یاد آئی تھی۔ نہیں مامی، کوئی نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر فرخندہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ مہرش کا رشتہ ارتضیٰ سے ہو، کیونکہ وہ انہیں عزیز تھا اپنے بیٹوں کی طرح۔ وہ کسی پر بھی غصہ کر لیتی تھی، لیکن ارتضیٰ پر وہ آج تک غصہ نہیں کر سکی تھیں۔ اونچا لمبا قد، چوڑے شانے، پرکشش نین نکوش، مضبوط جسامت اور سوبر شخصیت کی بنا پر فرخندہ ہمیشہ مہرش کے ساتھ اس کی شادی کا خواب دیکھتی آئی تھیں۔ آپ بتائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ سوچتے سوچتے حقیقت کی دنیا میں آئی تھی۔ ٹھیک ہی ہے، گہری سانس لیتے ہوئے وہ بتا رہی تھیں۔ ارتضیٰ کو وہ کچھ ڈسٹرب سی لگی تھی۔ مامی، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں ارتضیٰ، کوئی پریشانی نہیں، بس اب مہرش کی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتی ہوں جلد از جلد۔ وہ مسکرا دیا تھا ان کی بات پر۔ جب اس کے نصیب میں لکھا ہوگا تب اس کی بھی شادی ہو جائے گی، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ پہلے صرف مہرش تھی، اب تبریز نے اور ذمہ داریاں بھی میرے کاندھوں پر ڈال دی ہیں ارتضیٰ، وہ افسردگی سے کہتے ہوئے ارتضیٰ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ انہیں زحلے اور یشل کی بھی کافی فکر ہے۔ ڈونٹ وری مامی، سب بہتر ہوگا، اور بیٹی کی ذمہ داری نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ وہ ان کی تشویش کو سمجھ سکتا تھا
کیونکہ وہ جانتا تھا بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے مائیں کتنی فکر مند ہوتی ہیں۔ جب بھی رباب کے لیے کوئی رشتہ آتا تھا، کشمالہ بیگم سے زیادہ وہ فکر مند ہو جاتا تھا۔ اب آپ آرام کریں، میں ذرا مہرش سے مل لوں۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آیا ہی تھا کہ مہرش اسے نظر آئی تھی۔ ارتضیٰ بھائی، وہ خوشی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیسی ہو مہرش؟ میں بالکل ٹھیک، لیکن آپ آج یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس پر ہلکا سا طنز کر بیٹھی تھی۔ وہ مسکرا دیا تھا اس کی بات سمجھ کر۔ آذر سے ملنے آیا تھا، لیکن وہ گھر پر ہے نہیں، ملازمہ نے بتایا مجھے۔ ہاں نا، وہی تو آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم تو کچھ لگتے ہی نہیں آپ کے، وہ منہ بسوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خیر ایسی بھی تو کوئی بات نہیں ہے، یہاں میں تم لوگوں سے ملنے بھی آتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی ناراضگی ملاحظہ کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں یشل کو میں نے آپ کے بارے میں بتایا تو وہ بھی آپ سے ملنا چاہ رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بتا رہی تھی۔ یشل کون؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ میری سب سے چھوٹی بہن۔ وہ اس کی ناسمجھی پر مسکرا کر اسے بتا رہی تھی۔ اوکے، کہاں ہیں وہ؟ وہ اس کی بات پر اپنی بھول پر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو بڑی امی کے ساتھ ان کے میکے گئی ہے۔ تبھی ملازمہ ارتضیٰ کے لیے کافی لے آئی تھی۔ سنو امینہ، مہرش نے واپس جاتے ملازمہ کو آواز دی، آپ جا کر زہلے بی بی کو کھانا دے آئیے۔ وہ اسے حکم دے کر ارتضیٰ کی طرف متوجہ ہوئی۔ لیکن بی بی، ملازمہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ مہرش نے اسے سختی سے ٹوک دیا تھا۔ جتنا کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ ملازمہ اس کے سخت رویے پر پھر سے کچن میں چلی گئی تھی۔ رداب اور رباب کو بھی لے آتے نا آپ، وہ دونوں مصروف تھی، کچھ تو نہیں آ سکی۔ تم بھی کبھی چکر لگا لیا کرو وہاں کا، وہ کافی پیتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ جاتی تو ہوں، یہ مت سمجھو کہ میں یہاں نہیں ہوتا تو کچھ خبر نہیں ہوتی مجھے۔ رباب اور رداب سب بتاتی ہیں کہ تم بڑی مشکل سے ان کے 10 بار کہنے پر جاتی ہو۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ تبھی سیڑھیوں پر کھانے کے برتن زور سے پھینکے جانے کی آواز آئی تھی۔ ارتضیٰ نے برتن گرنے کی آواز پر چونک کر سیڑھیوں کی طرف گردن موڑ کر دیکھا تھا، کیونکہ سیڑھیوں کی طرف اس کی پیٹھ تھی، جبکہ مہرش نے بھی دہل کر اس حرکت کو ملاحظہ کیا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتی ہوئی اٹھ گئی تھی، جبکہ ارتضیٰ حیران تھا کہ اس حویلی میں یہ کرنے کی ہمت کس کی ہوئی تھی۔ ملازمہ برتن اٹھانے میں مصروف تھی اور دروازہ پٹک کر بند کیا جا چکا تھا۔ وہ دیکھ نہیں سکا تھا کہ کس نے یہ حرکت کی ہے۔ کیا کہا زہلے بی بی نے؟ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہو کر پوچھ رہی تھی ملازمہ سے، جبکہ یہ حرکت ارتضیٰ کو بھی سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ کافی کا کپ رکھ چکا تھا۔ بی بی، وہ کہہ رہی ہیں انہیں نہیں کھانا۔ ملازمہ خود ڈر گئی تھی اس کی یہ حرکت سے۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کب ٹھیک ہوگی۔ وہ ارتضیٰ کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر بڑبڑائی تھی۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اسے جب بھوک لگے گی تو کھانا کھا لے گی۔ ارتضیٰ اپنے چہرے کی ناگواریت نہیں چھپا سکا تھا۔ وہ جب سے حویلی آئی ہے مشکل سے 3-4 بار کھانا کھایا ہے، ورنہ بھوکی ہی رہتی ہے۔ وہ فکر مندی سے اسے بتا رہی تھی۔ کیوں؟ اسے یہاں آنا ہی نہیں تھا، بابا زبردستی اسے یہاں لے کر آئے ہیں۔ تو کیا وہ وہیں رہنا چاہتی تھی؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ یہ مجھے نہیں پتا، مجھے صرف یشل نے یہ بتایا ہے کہ ان دونوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ بابا کی ان کی امی سے دوسری شادی تھی۔ مہرش سخت پریشان تھی۔ اب تو یہاں آ گئی ہے نا تو ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرے، وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا چکا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھول کر زہلے باہر آئی تھی۔ یشل کہاں ہے؟ وہ سیڑھیوں پر ہی کھڑی رہ کر پوچھ رہی تھی مہرش سے سرد انداز میں۔ ارتضیٰ فون میں آذر کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، تبھی وہ زہلے کو نہیں دیکھ سکا تھا اور نہ وہ اس بدتمیز لڑکی کی شکل دیکھنے کا روادار تھا۔ وہ بڑی امی کے ساتھ گئی ہے، مہرش نے نرم انداز میں سیڑھیوں کے پاس جا کر بتایا تھا۔ وہ کمرے کی طرف پلٹ گئی تھی۔ زالے، کھانا کھا لو، مہرش اسے آواز دے کر کہہ رہی تھی۔ ارتضیٰ سخت جذبز ہوا تھا مہرش کی بات سن کر کہ کیوں مہرش اس کی خوشامد کر رہی ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بتا چکی ہوں، اور اگر اب کسی نے بھی کھانا بھجوایا تو وہی کھانا جا کر تمہاری والدہ محترمہ کے منہ پر مار آؤں گی، سختی سے کہتی وہ وہیں کھڑی رہی تھی۔ کھانے سے کیا دشمنی ہے تمہاری زالے؟ کیوں سب کو پریشان کر رہی ہو؟ مہرش بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں کھانا تب کھاؤں گی جب تمہاری ماں مجھ سے معافی مانگے گی۔ اس کے لہجے میں تھوڑی سی بھی لچک نہیں تھی،
دیکھو زالے، میں تم سے معافی مانگ رہی ہوں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے۔ مہرش جانتی تھی جو وہ کہہ رہی تھی وہ ناممکنات میں سے ہے۔ ایک استحضا مسکراہٹ زالے کے چہرے پر آ کر مدھوم ہوئی تھی اور ارتضیٰ کو ایک لڑکی کی اتنی اونچی آواز زہر لگ رہی تھی۔ مہرش! ارتضیٰ نے مہرش کو سختی سے پکارا تھا۔ مردانہ آواز پر زالے نے صوفے پر دیکھا تھا، وہاں اسے کسی کی پشت ہی نظر آ سکی تھی۔ جی ارتضیٰ بھائی۔ وہ زالے کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ اگر اسے بھوک لگے گی تو کھانا کھا لے گی، تم بلا وجہ بدتمیز لوگوں کے منہ مت لگو، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ زالے سن سکیں۔ اس کے تو تلووں میں لگی اور سر پر بجھی والا حساب ہوا تھا۔ میں نے مہرش سے بات کی تھی، تم سے نہیں، تمیزدار انسان۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ مہرش ارتضیٰ کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھ کر سہم گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکیوں کے اس انداز سے کتنا چڑھتا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مہرش نے اس کے بازو کو پکڑ کر التجائی انداز میں دیکھا تھا کہ وہ خاموش رہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ ابھی وہ لاؤنج ہی کراس کر سکا تھا کہ آذر آ گیا۔ اندر چلو، ابھی تو میں آیا ہوں۔ وہ ارتضیٰ کے انکار کے باوجود اسے اندر لے آیا تھا۔ مہرش اب بھی صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ یشل اور بڑی امی کہاں ہیں؟ وہ اسے اکیلے آتا دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں کل آئیں گی، زالے کو بتا دینا، یشل نے کہا ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ارتضیٰ کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اس کے سر تاثرات سے آذر بھی حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا ارتضیٰ؟ کچھ نہیں۔ اس کا لہجہ کافی سرد تھا۔ آذر نے سوالیہ نظروں سے مہوش کو دیکھا تھا۔ وہ زالے نے بدتمیزی کی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بتا گئی تھی، آئی ایم سوری ارتضیٰ، میں اس کی طرف سے سوری کرتا ہوں۔ ایشلی وہ یہاں نہیں ہے تو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا اسے۔ آذر کے معذرت کرنے پر اس نے سختی سے اسے ٹوک دیا تھا۔ میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا آذر۔ آذر بھی شرمندہ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا ارتضیٰ بدتمیزی برداشت نہیں کرتا اور زالے تو کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہے۔ آذر بھائی، یشا کہاں ہے؟ تبھی وہ نیچے آئی تھی۔ ارتضیٰ اسے دیکھ کر کتنی ہی بار پل کے جھپکا گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر نہیں بدلا تھا۔ لیکن وہ اپنے کردار کو مشکوک نہیں ٹھہرانا چاہتا تھا تو نظریں پھیر گیا تھا۔ وہ کل آئے گی زالے، وہ آرام سے اسے جواب دے رہا تھا۔ میں چلتا ہوں آذر، کل ملاقات ہوگی۔ آذر کو حیران چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن ارتضیٰ ٹیک کیئر، وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی باہر نکل گیا تھا۔ آذر سمجھا کہ وہ زالے کی بدتمیزی پر برہم ہے۔ سین چینج۔ ارتضیٰ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کی وجہ سے اس کی راتوں کی نیند حرام ہوئی ہے وہ آج اچانک اس کے سامنے تھی۔ وہ اس کے سحر سے خود کو آزاد نہیں کروا سکا تھا۔ لائٹ گرین لون کا سوٹ پہنے، دوپٹے کو ایک ہاتھ میں پکڑے، بکھرے بالوں کے ساتھ سنجیدہ تاثرات لیے وہ آج اسے نظر آئی تھی۔ وہ حسین تھی، لیکن حسن تو اس نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ زالے میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ دن بدن اسے مزید یاد آتی رہتی تھی، اور آج وہ سامنے تھی۔ یہ اتفاق تھا یا کچھ اور، وہ سمجھ نہیں سکا تھا، لیکن اس کی بدتمیزی وہ بھولا نہیں تھا۔ اس کا دل مطمئن ہوا تھا کہ وہ اسے آج اچانک نظر آئی تھی، لیکن اس کا رویہ ارتضیٰ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسے زہر لگتی تھی وہ لڑکیاں جو اپنی حد سے تجاوز کرتی تھیں۔ وہ لڑکیوں کی آزادی کے خلاف نہیں تھا، نہ ہی اس نے اپنی بہنوں کو تعلیم سے روکا تھا، لیکن لڑکیوں کا ایسا انداز جو زالے کا تھا وہ اسے غصہ دلا گیا تھا۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ دل تھا کہ اس کی طلب کی رٹ لگا بیٹھا تھا، اور دماغ تھا جو اس کے رویے پر تپا بیٹھا تھا۔ سین چینج۔ آذر نے اسے بہت منتیں کرنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ کھانا کھا رہی تھی، تبھی آذر نے بات کا آغاز کیا، تم نے ارتضیٰ سے بدتمیزی کی زالے۔ آذر کی بات پر اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے تھے۔ پہلے اس نے مجھے بدتمیز کہا تھا۔ زالے، وہ بڑا ہے تم سے، اور یہ غلط بات ہے کہ تم نے اس سے بدتمیزی کی۔ آذر کی بات پر وہ سنجیدگی سے کھانا کھا رہی تھی۔ دیکھو زالے، وہ میرا دوست ہے اور میں اسے اچھے سے جانتا ہوں۔ اس نے تمہیں ایسے ہی بلا وجہ بدتمیز تو نہیں کہا ہوگا۔ آذر کے یقین سے کہنے پر وہ مسکرا دی تھی۔ غلطی تمہاری تھی نا؟ اس کے مسکرانے پر آذر نے یقین سے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، لیکن میں مہرش کو کہہ رہی تھی، آپ کے دوست کو نہیں۔ وہ خود ہی مہرش کی سائیڈ لینے کے لیے مجھے بدتمیز کہہ رہے تھے۔
خیر جو بھی ہوا نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو، اوکے؟ مہرش کے نام پر وہ ٹاپک بدل گیا تھا اور زالے کو لگا کہ ارتضیٰ نے آذر کو بتایا ہے تو وہ دل ہی دل میں اسے کتنے ہی کوسنے دے چکی تھی۔ سین چینج۔ آذر کے لاکھ کہنے کے باوجود وہ گھر آنے پر راضی نہیں ہوا تھا، لیکن رخسانہ بیگم نے کشمالہ بیگم کو فون کر کے گھر آنے کا کہا۔ سب اولادوں سمیت تو ارتضیٰ کو آنا پڑا تھا۔ جب وہ سب آئے تو زالے مزے سے ناخون پر کیوٹکس لگا رہی تھی، لیکن انہیں اندر آتے دیکھ وہ کھڑی ہو گئی تھیں۔ فرخندہ بیگم اور رخسانہ بیگم نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ کشمالہ بیگم نے اسے گلے سے لگایا تو آج اس نے سرد مہری نہیں دکھائی تھی، بلکہ ان سے ان کی خیریت بھی دریافت کی تھی۔ دوراب اور رباب سے مل کر بھی وہ مسکرا رہی تھی۔ ارتضیٰ اسے ایک نظر دیکھ کر آذر کے ساتھ کمرے میں چلا گیا تھا۔ آج وہ سب کے ساتھ بیٹھی تھی اور فرخندہ بیگم کی باتوں کو بھی اس نے نظر انداز کیا تھا، کیونکہ رخسانہ بیگم اور آذر نے اسے بیٹھ کر سمجھایا تھا کہ فرخندہ بیگم کچھ بھی کہیں تم انہیں جواب مت دینا، اور کشمالہ کی فیملی بہت اچھی ہے، اسے ان کے ساتھ مزہ آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ اسے سچ میں مزہ آیا تھا۔ مہرش بھی حیران تھی اس کے اتنے اچھے رویے پر۔ رات کے کھانے پر کشمالہ بیگم نے مہرش کے ہاتھ کے بنے کھانے کی تعریف کی تھی، جس پر مہرش سب کے سامنے تعریف پر جھیپ گئی تھی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے زالے؟ جی پھپھو، مجھے کھانا بنانا آتا ہے، وہ مسکرا کر کشمالہ بیگم کے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ آپ نے کلاس لی ہے یا آپ نے گھر میں ہی سیکھا ہے؟ رباب نے ہی اس سے پوچھا تھا۔ آفٹر گریجویشن فارغ وقت تھا تو کلاسز جوائن کی تھی میں نے، جس پر یشل اسے دیکھ کر شرارت سے مسکرائی تھی اور وہ اسے آنکھیں دکھا رہی تھی۔ کیا ہوا یشل؟ آذر نے یشل کو زالے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نتھنگ بھائی، وہ زالے کی آنکھیں دکھانے والی حرکت پر جذبز ہوئی تھی۔ ایسا تو نہیں کہ زالے جھوٹ بول رہی ہے کوکنگ کا؟ آذر نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ نہیں آذر بھائی، ناٹ ایٹ آل، زالے جلدی سے بول پڑی تھی۔ تہمینہ نے زبردستی زالے کو کوکنگ کلاسز میں ایڈمیشن دلوایا تھا، اور وہ کوکنگ کلاس ایسے جاتی تھی جیسے کہ چھوٹے بچے پہلی مرتبہ اسکول جاتے ہیں۔ تبریز صاحب نے بھانڈا پھوڑ دیا تھا اور سب کی مسکراہٹ پر وہ خجالت سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ ایک ارتضیٰ اور فرخندہ بیگم ہی تھے جو سنجیدگی سے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے زالے سے پانی کا گلاس الٹ گیا، جس سے پانی سامنے بیٹھے ارتضیٰ کی شرٹ کو بھگو گیا تھا۔ وہ ایک سرد نظر اس پر ڈالے ایکسکیوز کرتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ اس کے اٹھ کر جانے پر سب کا افسوس زالے کو شرمندہ کر گیا تھا۔ وہ بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھا سکی تھی۔ بدتمیز کہیں کا، ایسا نہیں ہوا کہ بڑوں کا لحاظ کر کے کھانا مکمل کر لیتا۔ وہ یشل سے لاؤنج میں آ کر کہہ رہی تھی، تبھی ارتضیٰ آذر کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ اگر تمہیں بڑوں کا لحاظ ہوتا تو یہ دوپٹہ جو زمین پر بچھا جا رہا ہے نا، وہ تمہارے سر پر ہوتا۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ سب دنگ رہ گئے تھے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ کہنے والے؟ وہ پلٹ کر اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ میں کوئی نہیں ہوتا کہنے والا، لیکن اگر تم ہر کسی کے سامنے اس ہولیے میں جاؤ گی تو میرا کہنا فرض ہے، کیونکہ ہماری حویلی کی لڑکیاں اپنے محرم کے سامنے بھی سر پر دوپٹہ لیتی ہیں اور تم… وہ اسے ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے گرجا تھا۔ تم اپنی حد میں رہو، میں اپنی حد میں ہی ہوں، لیکن تمہارے لیے تمہاری حد جو ہے نا، وہ جاننا ضروری ہے۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ اتنا سخت لہجہ زالے نے کبھی نہیں سنا تھا۔ کشمالہ بیگم اور سب لاؤنج میں ہی آئے تھے تو یشل نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا تھا، جس کا صاف صاف مطلب تھا اب کچھ نہ کہنا۔ آذر بھی ارتضیٰ کی بات سے متفق تھا، لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ زالے کا دل دکھے۔ وہ سب چلے گئے تو آذر اسے لاؤنج میں بیٹھا کر سمجھا رہا تھا۔ دیکھو زالے، آئی نو ارتضیٰ کا لہجہ تھوڑا سخت تھا، بٹ ہی واز رائٹ۔ وہ آرام سے اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ آذر سے بھی ناراض ہو گئی تھی کہ اس نے ارتضیٰ کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کتنے غصے میں ہے۔ تبھی مہرش آذر کے لیے کافی لے آئی تھی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے کافی پینی ہے؟ چڑھ کر کہتے ہوئے وہ کافی ٹیبل پر پٹک چکا تھا، جس سے تھوڑی سی کافی چھلک بھی گئی تھی۔
وہ آپ پیتے ہیں نا اس وقت کافی؟ تو وہ کانپتے لہجے میں کہہ رہی تھی، جس پر زالے نے حیرت سے مہرش کو دیکھا تھا۔ میرے کام تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، آخری بار کہہ رہا ہوں، غصے سے کہتے ہوئے وہ پھر سے کافی کا مگ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے چکا تھا، جس سے کافی ان دونوں کی انگلیوں کو جھلسا گئی تھی۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ مہرش اپنے آنسو روکتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ تضحیق ہمیشہ ہی آذر اس کی کیا کرتا تھا، لیکن آج زالے کے سامنے اس کا ڈوب مرنے کو جی چاہا تھا۔ تم آذر بھائی کو پسند کرتی ہو؟ وہ کچن کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے مہرش سے پوچھ رہی تھی۔ مہرش چوک کر پلٹی تھی۔ آرام سے بولو زالے، کوئی سن لے گا، وہ اس کے پاس آ کر ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ زالے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی جھلسی ہوئی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ مہرش ساکت کھڑی رہ گئی تھی اس کے اس انداز پر۔ چلو، وہ اسے اسی کے کمرے میں لے آئی تھی۔ ہاتھ پر وہ اس کے برنول لگا چکی تھی۔ مہرش چپ چاپ بیٹھی تھی۔ بولو، پسند کرتی ہو نا آذر بھائی کو؟ ہاں۔ مہرش کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے کہ وہ اپنے کسی گناہ کا اعتراف کر رہی ہو۔ وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہمیشہ کرتے ہیں؟ وہ لا علم تھی، اسی لیے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس کے لہجے کی بے بسی زالے کو دکھی کر گئی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ امی نے کبھی انہیں اس حویلی میں کبھی کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ جب ان کے بابا کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد سے امی صرف اس حویلی کو اپنی ملکیت سمجھتی ہیں۔ بڑی امی تو صبر کر گئی تھیں، لیکن وہ امی کے سلوک سے خود سر ہو گئے ہیں۔ تبھی تو وہ اسلام آباد ہوتے ہیں۔ صرف ارتضیٰ بھائی جب یہاں آتے ہیں تو انہیں بھی زبردستی بلوا لیتے ہیں۔ یہ سب باتیں حیران کن تھیں اس کے لیے۔ دیکھو نا زالے، میری محبت کا کوئی مطلب نہیں، کوئی اہمیت نہیں، جب تک ان کا دل میری طرف نہ پھرے۔ وہ دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ زالے کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیسے اسے چپ کرائے۔ وہ اسے گلے سے لگا کر دلاسا دے رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ چپ ہوئی تب اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ پتہ نہیں امی کو ان سے کیا مسئلہ ہے، جب اپنے بیٹی کی خواہش کی محبت وہ ارتضیٰ بھائی پر نچھاور کرتی ہیں۔ زالے کو یاد آیا تھا کہ کیسے وہ ارتضیٰ پر وارے نیارے ہو رہی تھیں۔ تب یہ بات اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا پتہ مہرش، وہ ارتضیٰ کو تمہارے لیے… وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ مہرش کا چہرہ سفید لٹھے کی طرح ہو گیا تھا۔ ایسا مت کہو زالے، وہ میرے لیے بھائی کی طرح ہے۔ یہ تو ہے مہرش، لیکن ہے تو تمہارا کزن ہی ارتضیٰ۔ وہ اسے حقیقت بتا رہی تھی۔ بے شک زالے، ارتضیٰ بھائی کی بیوی خوش نصیب ہوگی جو ان سے منسوب ہوگی، لیکن میرے لیے وہ ہمیشہ بھائی ہی رہیں گے۔ اس کا سادہ لہجہ زالے کو متاثر کر گیا تھا، لیکن ارتضیٰ کی تعریف اس کا مون خراب کر گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو پردے میں رکھے گا، گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دے گا، اور تم کہتی ہو کہ وہ خوش نصیب ہوگی؟ اس کے غصے سے کہنے پر مہرش ہنس دی تھی۔ وہ تھوڑے سے سخت ہیں زالے، لیکن دل کے بہت اچھے ہیں۔ مہرش اس کے گن گا رہی تھی اور وہ اس پر نیگیٹو کمنٹ پاس کر رہی تھی۔ اس نے اس رات مہرش سے بہت ساری باتیں کی تھیں، اپنی ماں کی، اپنے گھر کی، جس سے مہرش بھی حیران ہوئی تھی کہ کیسی ماں اور بیٹی میں اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ سین چینج۔ وہ ایک دو دن میں شہر جانے والا تھا تو کشمالہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر جو بات کافی دن سے اٹکی پڑی تھی کہنے کا سوچا تھا۔ امی، آپ نے بلایا مجھے؟ وہ مسکرائی تھی اپنے بیٹے کے اس انداز کو دیکھ کر۔ ہاں، بلایا تھا تمہیں، کچھ کام تھا تم سے۔ کام کیا امی، آپ حکم کریں۔ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا تھا، میں نے سوچا ہے تمہاری شادی کر دوں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، جیسا آپ چاہیں امی۔ وہ سعادت مندی میں اپنی مثال آپ تھا کشمالہ بیگم کی نظر میں۔ میں سوچ رہی تھی مہرش، وہ ابھی بات مکمل بھی نہیں کر سکی تھی کہ وہ بیچ میں ہی بول گیا تھا۔ امی، مہرش کو کبھی میں نے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ میرے لیے رداب اور رباب کی طرح ہے۔ وہ سنجیدگی سے انہیں بتا رہا تھا۔ لیکن بچے، میں نے تمہارے پیدا ہونے کے بعد تبریز کو کہا تھا کہ اگر تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ میرے ارتضیٰ کی ہوگی۔ وہ پریشان ہوئی تھی اس کے جواب سے۔ وہ مسکرا دیا تھا ان کے پریشان چہرے کو دیکھ کر۔ تو امی، زالے بھی تو تبریز ماموں کی بیٹی ہے۔ وہ مسکرا کر اپنا مدعا بیاں کر گیا تھا۔ اس کی بات سمجھ کر کشمالہ بیگم مسکرا دی تھی۔ زالے پسند ہے تمہیں؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ کیا اب بھی آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے؟
اس کے معصومیت سے کہنے پر وہ ہنس دی تھیں۔ زالے انہیں بھی اچھی لگی تھی، نازک سی، کسی موم کی گڑیا جیسی، اور اب ارتضیٰ نے اس کا نام لے کر انہیں خوش کر دیا تھا۔ سدا خوش رہو میرے بچے۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ اسے دعا دے رہی تھیں۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ سین چینج۔ کشمالہ بیگم کی آمد سے وہ تینوں بہت خوش ہوئی تھیں۔ مہرش، تم ان دونوں کو ایک بار بھی حویلی لے کر نہیں آئیں، وہ مہرش سے شکوہ کر رہی تھیں۔ پھپھو، مجھے آپ کی حویلی دیکھنے کا اتنا شوق ہے، میں کتنی ہی بار مہرش سے کہہ چکی ہوں۔ زالے ان کے کاندھے پر سر رکھے انہیں کہہ رہی تھی۔ آؤ نا بچے، تمہارا ہی گھر ہے، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ مسکراتی تھی ان کی اتنی محبت پر۔ اسے اپنی یہ پھپھو اچھی لگی تھی، نرم انداز میں بات کرنے والی، پیار جتانے والی، گریسفل سی۔ جب تبریز صاحب کی آمد ہوئی تو گھر کے بڑے اور کشمالہ بیگم ایک ہی کمرے میں بیٹھے۔ تب کشمالہ بیگم نے تبریز صاحب سے بات کی تھی۔ میں آج یہاں ارتضیٰ کے لیے زالے کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں تبریز۔ ان کی بات پر فرخندہ بیگم کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے تھے، جبکہ رخسانہ بیگم اور تبریز صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ لیکن کشمالہ، میں تو… فرخندہ بیگم کی بات ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ تبریز صاحب بول پڑے تھے۔ بھابھی، میری طرف سے ہاں ہے، آپ جب چاہے زالے کو رخصت کروا کر لے جا سکتی ہیں۔ فرخندہ بیگم اٹھ کر کمرے سے ہی نکل گئی تھیں، جس پر کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ انہیں زالے سے نفرت تھی، لیکن آج وہ نفرت حد سے بڑھ گئی تھی۔ جس طرح تہمینہ ان کی خوشیوں کو کھا گئی تھی، ویسے ہی زالے بھی مہرش کی خوشیاں چھین چکی تھی ان کی نظر میں۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ بات صرف اب تک آذر کو بتائی گئی تھی، کیونکہ وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ سین چینج۔ بڑے راز رکھنے لگے ہو مجھ سے آج کل۔ آذر پہلی فرصت میں ہی ارتضیٰ کے پاس پہنچا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، وہ بس مسکرا دیا تھا۔ بتاؤ بھی۔ آذر اس کی خاموشی پر چڑھ گیا تھا۔ امی نے مجھ سے صرف بات کی تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی جلدی میں ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہاں نا، پھپھو بھی جان گئی ہوں گی کہ اب ان کے جوان بیٹے کا اکیلے گزارا مشکل ہو رہا ہے۔ شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے وہ ارتضیٰ کو چھیڑ رہا تھا۔ ایک زبردست سا پنچ اس نے آذر کے پیٹ پر رسید کیا تھا۔ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ مانا کہ پولیس والے ہو، لیکن یہ اسٹنٹ ہم جیسے معصوموں پر مت آزماؤ، وہ مصنوعی درد کا تاثر دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ارتضیٰ ہنس دیا تھا۔ پھپھو نے خود زالے کا نام لیا تھا؟ وہ اسے جانچنا چاہ رہا تھا۔ ہاں آذر، امی نے خود زالے کا نام لیا تھا۔ وہ صاف جھوٹ بول گیا تھا۔ ماننا پڑے گا پھپھو کو، ہمارے گھر کی بولتی چڑیا کو ہی لے اڑی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی ہنس دیا۔ ویسے ہماری کزن اتنی نازک سی، اور خود کو دیکھو، وہ پھر شرارتی پن سے کہہ رہا تھا۔ شرم کرو آذر، وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اسے شرم دلا رہا تھا۔ دیکھا، صحیح کہہ رہا تھا میں، پھپھو نے اسی لیے جلدی کی ہے۔ آذر اس کی سوچ پر چوٹ کر گیا تھا۔ بہت کمینے ہو گئے ہو تم۔ اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ اپنی ہنسی چھپا گیا تھا۔ تم بتاؤ بڑی مامی کب تمہارے پر کتر رہی ہیں؟ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تو کب سے تیار ہوں، بس امی بات کریں۔ وہ اب بھی سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ سچ بتاؤ آذر، وہ سنجیدہ تھا۔ ابھی نہیں ارتضیٰ، جب یہ دل کسی پر اٹکے گا تو بنا دوں گا تمہاری بھابھی۔ ارتضیٰ اس کی غیر سنجیدگی پر چڑھ گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ آذر۔ دیکھا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور تم… وہ عورتوں کی طرح وویلا کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ارتضیٰ ہنس دیا۔ سین چینج۔ وہ صبح نیچے آئی تو آذر کو لاؤنج میں رخسانہ بیگم کے پاس بیٹھے دیکھا تھا۔ گرے کلر کے قمیص شلوار پہنے، اپنے مخصوص انداز میں بالوں کو سیٹ کیے، گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے لب وہ شاید کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ آذر نے خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتے ہوئے اس سمت دیکھا تھا۔ مہرش کو دیکھ کر اس کے مسکراتے ہوئے لب سکڑ گئے تھے اور نگاہوں میں وہی سرد مہری اتر آئی تھی۔ وہ نظریں پھیر گیا تھا۔ کاش یہ انسان میرا ہو جائے، میں اس کے پیروں کی خاک بن کر بھی زندگی گزار لوں گی۔ یہ سوچ اس کے دل میں آئی تھی اور وہ اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ شاید یہی دن اس کی سوچ کے قبولیت کا دن تھا۔ اسی دن تبریز صاحب نے رخسانہ بیگم سے مہرش اور آذر کے رشتے کی بات کی تھی، جس پر رخسانہ بیگم کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی۔ لیکن تبریز فرخندہ، مہرش کی زندگی کا فیصلہ میں خود کرنا چاہتا ہوں بھابھی،
وہ ان کی بات کاٹ گئے تھے۔ جب یہ بات فرخندہ بیگم کو پتہ چلی تو حویلی میں طوفان آ گیا تھا۔ تبریز، مہرش صرف میری بیٹی ہے، وہ چیخ اٹھی تھی یہ فیصلہ سن کر۔ وہ اطمینان سے سن رہے تھے جیسے وہ نارمل بات کر رہی تھی۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گی، ارتضیٰ کو بھی صرف میں نے مہرش کے لیے ہی سوچا تھا، لیکن تم نے زاہلے کے لیے ہاں کر دی۔ فرخندہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کر دے۔ کشمالہ نے خود زاہلے کا نام لیا تھا، تو کیا ہماری مہرش اتنی گری پڑی ہے کہ میں خود مہرش کا نام لیتا؟ وہ بھی بھڑک اٹھے تھے فرخندہ کی بات پر۔ تو کون سا تمہاری بھابھی نے خود مہرش کو مانگا ہے؟ تم خود اپنی بیٹی کو ان کی جھولی میں ڈال آئے ہو۔ وہ آج ہر لحاظ بھول گئی تھی۔ اگر اب تم نے کچھ بھی کہا نہ فرخندہ، تو میرے کسی بھی عمل کی ذمہ دار تم خود ہوں گی۔ ان کے سختی سے کہنے پر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مہرش اتنی اونچی آواز سن کر کمرے میں آئی تھی۔ مان لو تبریز کہ تمہیں صرف اس ڈائن کی بیٹیاں پیاری ہیں، میری مہرش نہیں۔ وہ مہرش کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میری بیٹی میرے فیصلے کو نہیں جھٹلائے گی کیونکہ میں اسے جانتا ہوں۔ وہ مہرش کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور مہرش کو اب تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ بات کیا ہے۔ کیا بات ہے بابا؟ کون سا فیصلہ؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے تمہارا اور آذر کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ان کی بات پر وہ حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مہرش تم منع کر دو اپنے باپ کو ابھی اور اسی وقت۔ فرخندہ اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ ایک طرف اس کی خوشی تھی اور دوسری طرف ماں۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ زالے اور یشل اسے روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ بتاؤ مہرش، کیا ہوا؟ زالے نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ بابا نے میرا اور آذر کا رشتہ طے کر دیا ہے، وہ آخرکار بتا گئی تھی۔ واؤ مہرش، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ دونوں خوش ہوئی تھیں۔ لیکن امی کہہ رہی ہیں کہ میں منع کر دوں۔ تمہیں آذر بھائی سے محبت ہے؟ زالے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ تو بس پھر وہی کرو جو تمہارا دل کہے۔ تمہاری امی محترمہ آج نہیں تو کل مان جائیں گی۔ اس نے مہرش کو صرف اپنے دل کی سننے کو کہا تھا۔ سین چینج۔ آذر کو رخسانہ بیگم نے بیٹھا کر آرام سے بات بتائی تھی، اور جو ہونا تھا وہی ہوا۔ وہ بھی بھڑک اٹھا تھا۔ تم یہ تو سوچو آذر، تمہارے بابا کے جانے کے بعد تمہاری ساری ذمہ داری تبریز نے اٹھائی، تو اب تم ایک یہ بات نہیں مان سکتے؟ وہ اسے شرمندہ کرنا چاہ رہی تھی اس کے انداز پر۔ اوہ، تو یہ کہیے نا کہ ہم پر کیے گئے احسان کا بدلہ چاہ رہے ہیں مہرش سے شادی کرا کر۔ آذر، مہرش میں کیا برائی ہے بچے؟ اچھی ہے، ہمارے ماحول کے مطابق ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھیں۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا امی، پر مہرش نہیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے حتمی انداز اپنا چکا تھا۔ اپنی ماں کو شرمندہ کرواؤ گے تو جاؤ منع کر دو تبریز کو۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر غصے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ امی، اس حویلی میں ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے کر سکیں۔ اس کی بات پر رخسانہ بیگم کو اپنے بیٹے پر ترس آیا تھا، لیکن وہ نرم پڑ کر اسے شہ نہیں دے سکتی تھیں۔ سین چینج۔ آذر نے اپنی ماں کی خاطر چپی سادھ لی تھی، جبکہ مہرش اپنے باپ کے حق میں فیصلہ دے کر مطمئن ہو گئی تھی۔ ان کی شادی اسی مہینے میں طے کر دی گئی تھی، اور ارتضیٰ اور زاہلے کی 4 مہینے بعد، کیونکہ ارتضیٰ کو جلدی چھٹیاں ملنا مشکل تھا۔ زاہلے نے بھی وہی کیا تھا جو آذر کر چکا تھا، لیکن زاہلے پر کسی کا پریشر نہیں تھا سوائے اپنے باپ کے، تو وہ اٹکی ہوئی تھی۔ رخسانہ بیگم کا منانا نہ کام آیا تھا اور نہ ہی یشل اور مہرش کا۔ پاپا، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے زہر پلا دیں، لیکن ارتضیٰ سے شادی کا نہ کہیں پلیز۔ وہ ذہنی کشمکش سے اکتا گئی تھی، تو آج تبریز کے سامنے رو پڑی تھی۔ شادی تو زالے ارتضیٰ سے ہی کرنی ہے تمہیں۔ وہ سخت بنے ہوئے تھے۔ پاپا پلیز۔ وہ ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی تھی، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں منع کر دوں گی خود ہی شادی والے دن۔ اپنے باپ کی بے حسی دیکھ کر وہ ٹوٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے باپ کا مرا ہوا منہ بھی نہ دیکھنا۔ ان کی بات پر وہ کانپ گئی تھی اندر تک۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ کوئی باپ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ پھر کچھ نہیں بولی تھی، ایک لفظ بھی نہیں، نہ اس نے آذر کی شادی میں شرکت کی تھی۔ سین چینج۔ آذر کی سرد مہری سب نے ہی محسوس کی تھی، لیکن ارتضیٰ اس سے زیادہ کلوز تھا، تو وہ اس کی حد سے زیادہ سنجیدگی پر اسے ٹوک گیا تھا۔ آذر، تھوڑا تو مسکراؤ، آج شادی ہے تمہاری۔ وہ اس کے کان کے قریب بولا تھا۔
لیکن آزر ایک بے تاثر نظر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ فرخندہ بیگم نے بھی شرکت نہیں کی تھی، جس کی وجہ رشتہ داروں کو یہ بتائی گئی تھی کہ ان کا بی پی اچانک ہی شوٹ کر گیا تھا۔ سر سے پیر تک سجے، مہرون کلر کا لہنگا پہنے وہ کمرے میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن آزر اب تک روم میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ارتضیٰ جب جانے کے لیے نکلا تب بھی آزر کو کمرے سے باہر دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ آزر، اتنے اپسیٹ کیوں ہوں؟ اپسیٹ تو نہیں ہوں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم آج کے دن خوش نہیں لگ رہے؟ تبریز چاچو کو اپنا فیصلہ بہت مہنگا پڑے گا ارتضیٰ۔ ارتضیٰ اس کے عجیب انداز پر تنگ رہ گیا تھا۔ دیکھو آزر، مہرش کے ساتھ تم کچھ بھی غلط نہیں کرو گے، وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا، اور وہ زہر خند انداز میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ ارتضیٰ اس کے پیچھے آیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو آزر، کچھ بتاؤ گے؟ وہ مہرش کے لیے پریشان ہو گیا تھا کیونکہ آزر کا انداز بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ کچھ نہیں سوچ رہا ارتضیٰ، ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں کمرے میں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارتضیٰ اس کے عجیب و غریب انداز پر کافی دیر تک سوچتا رہا تھا، لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.